کہ یہ خاندان اہل بیت کا باب الحوائج ہے، اس شہید کا ذکر کہ جو صرف 6 مہینے کا شہزادے علی اصغر، یہ وہ شہزادہ ہے. پہلے تھوڑا سا سن لیں شہزادے کے بارے میں کہ آج بھی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی واسطہ نہیں اللہ کی بارگاہ، اور یہ بڑی آزمائی ہوئی چیز ہے. کبھی خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی حاجت پوری نہ ہو تو رباب کے اس بچے کا واسطہ دے کے دعا کرو. جناب علی اصغر کا واسطہ دے کے اگر کوئی دعا کرے تو دعا رد نہیں ہوتی. بی بی رباب کے دونوں بچے، بی بی سکینہ ہو یا جناب علی اصغر ہو، یہ دونوں دعاؤں کے لیے بہترین واسطہ ہے. ہر معصوم کا واسطہ بہترین ہوتا، لیکن یہ 2 بچوں کا واسطہ جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کا. شہزادے علی اصغر کے بارے میں یہ ہے کہ صرف 6 مہینے کے تھے اور ان کی قربانی یہ شہادت عظمیٰ. کچھ مصائب کے جملے آ جائیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو کوئی بری بات نہیں. شہادت عظمیٰ کربلا کے لیے کہا گیا کہ ہر شہید جس وقت گیا شہادت کے لیے وہ ان کی حد تھی پیاس کو برداشت کرنے کی. اس لیے کہ امام سے بہتر کون جانتا تھا؟ اور عباس گئے، جناب علی اکبر، قاسمہ اونو محمد، خاندان اہل بیت کی بات کر رہا میں، جو جتنا برداشت کر سکتے تھے اس کے بعد اجازت مل گئی. آپ اندازہ لگاؤ، سب سے چھوٹے ہیں اور سب سے آخر میں شہید ہوئے. کیا برداشت تھی شہزادے کی، کیا برداشت تھی. اور شہزادے کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ 6 مہینے میں آپ نے وہ کام کیا کہ ہرملہ جو اس وقت کا سب سے بڑا تیر انداز تھا. ہرملہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ تیر چلاتا تھا یہ ظالم تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا اس کا تیر چلتا تھا، اور یہ چنا گیا تھا شہزادے. اس نے تو چلایا، تیر چلا، شہزادے نے مسکرا کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم شہادت سے گھبراتے نہیں. ہرملہ کے منہ پہ تماچا پڑ گیا. آج ہرملہ ایسا بدنام ہوا کہ آج ہرملہ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. اور شہزادے کو شہید کر کے لشکر یزید نے یہ بتا دیا کہ ان کے پاس کوئی انسان نہیں تھا. کسی قوم میں ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو مار دو. ان لوگوں نے شہید کر کے یہ بتا دیا کہ انسانیت نہیں ہے، وہاں ہیومینٹی نہیں تھی. شہزادے کو، اور شہزادہ نے آخری شہید ہے، انہیں کربلا کی فہرست مکمل ہو رہی علی اصغر کے اوپر. مولا حسین تو امام ہے، اور آپ کے ذکر کے لیے، شہزادے کے ذکر کے لیے، جناب علی اصغر کے ذکر کے لیے ہر معصوم نے خواہش کی. ہر معصوم نے. چوتھے امام کا وہ مشہور جملہ منہال کو کہ جب آپ نے کہا کہ کیا مولا آپ راضی ہیں، کوفے میں مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہے. امام نے کچھ نہیں. پھر پوچھا تو امام نے سر کو اٹھا کے کہا یہ بتاؤ کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ اب سوچو، چوتھا امام نے کسی کو یاد نہیں. میں یہ نہیں بول رہا کہ امام نے دوسروں کو چھوڑ دیا، میں آپ کو بتا رہا کہ شہزادے علی اصغر کی شہادت کتنی بڑی شہادت. ایون زمانے کے امام کے بارے میں ملاقات امام کا واقعہ ہے. ایک ذاکر نے پوچھا تھا مولا سے، عرفے کا واقعہ، تو امام نے کس کا ذکر کرے؟ امام نے اس وقت کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر مسلسل کرو، مولا حسین کا. اس کے بعد کربلا کے 2 شہیدوں کا نام. مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے شہیدوں کا ذکر نہ کرو، لیکن آپ سے میں شہزادے کی امپورٹنس بتا رہا کہ ہم چھوٹا شہزادہ ہے یہ مت کرو. یہ سب سے بڑی شہادت ہے کربلا کی کہ اتنا معصوم اور اتنے ظلم سے شہید ہو گیا. تو امام نے اس سے کہا، وہ ذاکر سے کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر کرو.
اور 2 شہیدوں کا نام لے کے کہا اس کا ذکر کرو جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا. اس کے بعد کہا اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. دوستو اسی لیے میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں جب بھی شہزادے کا ذکر کرتا ہوں, گھروں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ امام بارگاہ, چھوٹا سا امام بارگاہ سجا ہوا ہے ہر گھر میں. میں آج آپ سے امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں اگر تم امام بارگاہ سجاتے ہو نا تو جھولا ضرور رکھو, چھوٹا رکھو کوئی مشکل نہیں, لیکن گھر میں جھولا رکھو, ایک یاد ہے. اور اس جھولے کو ہاتھ میں لے کے دعا کرتا. شہزادے کے نام کا جو جھولا ہے اس کو ہاتھ میں لے کے آپ دعا کرو, ہاتھوں میں بلند کرو اور اس دعا میں. شہزادے کے بارے میں اور یہ مولا حسین کا جملہ ہے کہ جب 28 رجب کو قافلہ جا رہا تھا, جناب سغرا کو مولا حسین ساتھ لے کے نہیں گئے. شہزادی زینب نے مولا حسین سے پوچھا تھا کہ بھیا بیمار ہے بچی لیکن صحیح ہو جائے گی, آپ لے لیں ساتھ. تو اس وقت امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, روتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ بہن تم جانتی ہو میری اولاد کو, کوئی میرے نانا جیسا ہے, کوئی میرے بابا جیسا ہے. شہزادے علی اصغر کے بارے میں یہ ہے کہ مولا علی کی شبیہ تھے, اتنے حسین تھے. نیچرلی مولا کی شبیہ, اتنے جھنولے والے بال, کلی ہیئرز تھے, بڑی آنکھیں, بڑی پیشانی, اتنا حسین حسین کا یہ بچہ تھا. سبھی بچے حسین تھے لیکن شہزادے کے بارے میں ہے کہ شبیہ مولا کائنات. آپ سوچو جو علی کی شبیہ ہو کیسا ہوگا. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اتنا حسین یہ بچہ. اور میں بار بار کہہ رہا, اچھا ایک نظر بتا دیتا پہلے شہزادے کی. کوئی حاجت ہونا, یہ بڑی مجرب نظر ہے جناب علی اصغر کی اور بی بی سکینہ کی. جیسے آپ مولا عباس کی حاضری کرتے نا, مولا عباس کی حاضری مان, اسی طرح جناب علی اصغر سے نظر کرو. آپ ٹرائی کر کے دیکھو. ایک ایسا واقعہ ہے کہ امیگریشن کا پرابلم تھا, امریکہ کا ہے, اٹلانٹا کا, اور اس کو واپس جانا تھا, ایلیگل ہو گیا تھا. اس نے یہ منت مانگی تھی اور اس کے ساتھ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور زیارت عاشورہ پڑھی تھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ نماز موسٹ ریکمنڈڈ نماز فقہ جعفری کی, اتنی ریکمنڈڈ کہ اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی نماز ہی نہیں جناب جعفر طیار والی. ایک نماز ہے اس کی کہ جس میں ہم 300 ٹائمز اللہ کی مدح کرتے. اسی نماز میں ایسا گھنٹے 2 گھنٹے کی نماز نہیں ہے, 15-20 منٹ کی نماز ہے. یہ گولڈ کی مائن ہے. اس کے ساتھ جناب علی اصغر نظر. میں نماز جعفر طیار کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, یہ تو بہت ہی ریکمنڈڈ نماز, بہت ہی ریکمنڈ, اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. ایسے دونوں ہاتھوں کو جناب جعفر طیار کے کاندھے پہ ایسا رکھ کے کہا کہ جعفر کیوں یہ نماز, نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا. جو پڑھے گا اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہے جو کاؤنٹلیس ہوتے, ڈراپس آف واٹر, آسمان سے جو پانی آتا وہ بھی کاؤنٹلیس ہے, کہ اگر اتنے بھی حاجات وہ مصلے سے اٹھے گا نہیں اس کی حاجت پوری ہو. یہ اتنی ریکمنڈڈ نماز ہے. میں نے بہت اس کے باقاعدہ اس کا ایک عمل ہے, میں نے عمل کروایا ہے باہر,
اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا نام ٹائپ کرو یہ نماز ٹائپ کرو آپ کو پورے عمل مل جائے گا, پوری دنیا کے مختلف جہاں گیا وہاں پہ یہ عمل کروائے. اس کے ساتھ زیارت عاشورہ تھی. یہ شہزادے کی نظر اس کے ساتھ اتنی سمپل ہے دوستو, اتنی سمپل ہے. رباب کے دونوں بچوں کی نظر ہے. ٹرائی کر کے دیکھ لینا کیسے تمہاری دعاؤں کے لیے سہارا بنے گی. اس لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کا واسطہ ہے. اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میری دعائیں, میری عبادتیں, میری نمازیں, میرے سجدے بہت بڑے ہیں تو زیرو ہے. ان کے وسیلے سے جو کچھ ملنا ہے ملنا ہے. ہماری اسمارٹنیس کچھ نہیں. تو یہ آپ کو پتا ہے کس پہ دی جاتی ہے؟ دودھ کے اوپر. ایک گلاس میں دودھ رکھو اور بی بی سکینہ کی نظر ساتھ دو, رباب کے دونوں بچوں کی نظر. بی بی سکینہ کی نظر کس پہ دے گئی؟ ٹھنڈے پانی کے اوپر. جب تم رکھو گے نا تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جناب علی اصغر کے لیے دودھ کا شربت بنا لو تھوڑا سا, وہ رکھ دو گلاس میں اور پانی رکھ دو. اسی انداز سے نظر کرنا ان کو. الحمد, سورہ خل 3 دفعہ, سورہ کوثر, سلوات ہدیہ کرو. ہدیہ کر کے دیکھو کہ کیسے رکاوٹیں, کیسے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز دور ہوتے. آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ جو کچھ دیتا ان کے وسیلے سے ہی دیتا.